نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله أغثني وأدركني يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کے فضل و احسان اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت کے توسل سے بحمدہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیہ مبارکہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون اس پہ بحث کرنے جا رہے ہیں۔ ابھی ہم نے اس آیہ مبارکہ کا پہلا حصہ آج کی اس نشست کی بحث کی نظر کرنا ہے، جس میں پروردگار عالم اپنے خاص بندوں کا تذکرہ، متقی پرہیزگار افراد کا تذکرہ یا ان کی علامات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، فرمایا ان کی علامت یہ ہوگی وہ بن دیکھے اللہ اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کے فرامین پر ایمان رکھتے ہوں گے۔ اب اس آیہ مبارکہ میں دو حصے یؤمنون اور بالغیب۔ یؤمنو یہ لفظ آمانہ سے نکلا ہے، جس کا لغوی معنی تو امن بنتا ہے، بھروسہ بنتا ہے، مضبوطی بنتا ہے۔ تو کیا مطلب ہوا کہ اللہ کے یہ وہ بندے ہیں جو عقائد صحیحہ کو اللہ کے بھروسے پہ یقین محکم کے زمرے میں رکھتے ہیں، فرمایا وہ یؤمنون، ہم ان لوگوں کو ایمان والا کہہ سکتے ہیں۔ عقائد صحیحہ سے مراد وہ باتیں جو آقا کریم علیہ السلام نے فرمائی، اللہ رب العزت نے فرامین ارشاد فرمائے، ان پہ ہمارا پختہ یقین ہونا یہ یؤمنون کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ اگر ایمان کی اس لحاظ سے تعریف کو دیکھا جائے تو کیا صرف دیکھ لینے سے ایمان والا ہو جائے گا، یا صرف یہ کہنے سے کہ یہ بندہ ایسے ایسے کام کر سکتا ہے اور وہ نبی ہوتا ہے ایسے ہی، تو یہ کہنے سے بھی ایمان والا ہو جائے گا، یا کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، فرمایا زبان سے اس کی پہچان کا اقرار کرنا اور دل سے اس کے اوصاف حمیدہ پر یقین رکھنا، فرمایا اس کو ایمان کہتے ہیں۔
اس پہ تھوڑی سی بحث بھی علماء نے لکھی ہے. تو کہتے ہیں پھر ایمان سمجھ گئے کہ صرف زبان سے اقرار کا نام ایمان نہیں، صرف کسی کو دل میں اچھا جاننے کا نام ایمان نہیں، بلکہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کا نام ایمان ہے. تو ایمان لانا کس حیثیت سے ہے، ایمان لانا کس اعتبار سے ہے؟ تو اس کا جواب یوں دیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب، فرمایا اگر زبان سے اقرار کرنا ہے، دل سے تصدیق کرنی ہے، تو ان باتوں کی تصدیق کرنی ہے جو تیری نگاہ کے سامنے نہیں. تقدیر، وحی، فرشتے، جنت، دوزخ، حشر، قبر، فرمایا جو چیزیں تیرے سامنے نہیں لیکن ان کے احوال، ان کے افعال آقا کریم علیہ السلام یا اللہ رب العزت نے جو فرما دیے، انہیں یہ کہتے ہوئے تسلیم کر لینا کہ یہ میرے خدا کا فرمان ہے یا مصطفیٰ کا فرمان ہے. فرمایا بن دیکھے ان چیزوں پہ یقین رکھنے کا نام ایمان کہلائے گا. اللہ اکبر. اور کہتے ہیں پھر اس پہ تو اعتراض ہو سکتا ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان چیزوں کو دیکھا ہوا ہے، چاہے اس چیز کا تعلق ازل سے ہے یا ابد سے ہے، ابتدا سے ہے یا انتہا سے ہے، ظاہر سے ہے یا باطن سے ہے، وحی سے ہے یا وحی خفی یا کسی اور چیز سے ہے. کیونکہ آقا کریم علیہ السلام کے سامنے تو ہر چیز ہے. تو پھر اگر بن دیکھے ایمان لانے کا نام ہے تو آقا کریم علیہ السلام نے تو بن دیکھے تو نہیں یہ باتیں کی، آپ نے تو دیکھی ہوئی ہیں، تو کیا حکم لگے گا؟ کہتے ہیں جب یہ باتیں حضور نبی رحمت علیہ السلام کی طرف منسوب ہوں گی تو بے جھجک یہ کہنا پڑے گا کہ ان باتوں پہ اس لیے ہم نے یقین رکھنا ہے کیونکہ ان باتوں سے آگاہی ہمیں عین الیقین نے عطا فرمائی ہے. یعنی اس ہستی نے جس نے ان چیزوں کو آنکھوں سے دیکھ کے اس پہ یقین کی مہر لگا دی. اب بعض صحابہ کرام علیہم رضوان اور اولیاء کاملین انہوں نے بھی اس بات پہ بڑی گفتگو کی، بلکہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت اور دوزخ کے سارے طبقات میرے سامنے ہیں. یا حضور سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اللہ کی تمام شہروں کو اپنی ہتھیلی پہ ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ. اب چلو آقا کریم علیہ السلام کا تو عین الیقین کے اعتبار سے ہم دیکھ لیتے ہیں، ادھر پھر ان کو ایماندار کیسے کہیں گے؟ کیونکہ ان کے لیے تو یہ غیب ہے نہیں، یہ تو جنت کو بھی دیکھ رہے ہیں، دوزخ کو بھی دیکھ رہے ہیں، شہروں کو بھی رائی کے دانے کے برابر دیکھ رہے ہیں. تو پھر ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ کہتے ہیں انہوں نے پہلے دیکھ کر ایمان نہیں لائے بلکہ ایمان لائے، ایمان کے بعد ایسے اعمال صالحہ کو اختیار فرمایا کہ پروردگار عالم نے ان کی آنکھوں کے سامنے سے پردوں کو ہٹا دیا اور رب کی عطا کردہ نعمت کبریٰ سے انہوں نے ان احوال سے باخبر ہونے کا شرف حاصل کیا. یعنی یہ پہلے دیکھ کے ایمان نہیں لائے، پہلے انہوں نے ایمان قبول کیا، تب انہوں نے جا کے ان چیزوں کو دیکھا
اس لیے ان پر بھی یؤمنون بالغیب کا حکم لاگو ہوگا۔ اب حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے تو کمال طریقہ کے ساتھ اس ساری بحث کو اپنی تصنیف، اپنی تالیف اور اپنی تفسیر ضیاء القرآن شریف، اس کے اندر آپ نے جو بیان کیا اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہر وہ چیز جو تیری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، تو دیکھ سکے یا نہ دیکھ سکے، تجھے اس میں نفع نظر آ رہا ہو یا اس میں ظاہری طور پہ نقصان نظر آ رہا ہو، فرمایا ہر صورت میں تو یہ کہہ کر اس کو قبول کر لے کہ یا یہ میرے خدا کا حکم ہے یا میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے۔ فرمایا اگر تو اللہ اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم سمجھ کے ان پہ یقین رکھے گا، مانے گا، چاہے اس میں تیرے لیے نفع تھا یا نقصان ظاہر ہو رہا ہے، فرمایا اس کو ایمان بالغیب کا نام دیا جائے گا۔ یعنی یقین محکم ہو کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا وہ غلط نہیں ہے، اللہ رب العزت نے جو حکم دیا وہ درست ہے۔ تو فرمایا پھر جا کے جب تجھ پہ کوئی یقین محکم ہوگا تو تو ہوگا اس زمرے میں یؤمنون بالغیب۔ اور آپ نے پھر بحث اس شعر کے ساتھ ختم کی کہ سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ تو گویا ہمیں یقین کے ساتھ، یقین محکم کے ساتھ اللہ رب العزت اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اور آپ کے بتائے ہوئے جو معاملات ہیں ان پہ زبان سے اقرار کرنے اور دل سے یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔